اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ یہ سورہ نساء کا 11واں رکوع آیت نمبر 77 ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب مسلمان کفار کے سخت ظلم و ستم کا سامنا کر رہے تھے تو اس وقت بہت سے حضرات کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ ان کافروں سے انتقام لینے کے لیے جنگ کرے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی مصلحت اس میں تھی کہ وہ صبر و ضبط کی بٹی سے گزر کر اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہو اور پھر جہاد کرے، جو محض ذاتی انتقام کے جذبے سے نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر اور دین کی سربلندی کے لیے ہو۔ لہٰذا اس وقت جب مکہ مکرمہ میں کچھ مسلمان جہاد کی تمنا کرتے تو ان سے یہی کہا جاتا تھا کہ ابھی اپنے ہاتھ روکے رکھو اور جہاد کے بجائے نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کے احکام پر عمل کرتے رہو۔ بعد میں جب یہ حضرات ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو جہاد فرض ہوا۔ اس وقت چونکہ ان کی پرانی تمنا پوری ہو گئی تھی اس لیے انہیں خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ان میں سے بعض حضرات کے دل میں یہ خیال آیا کہ تقریباً 13 سال کی صبر آزما تکلیفوں کے بعد اب ذرا سکون اور عافیت کی زندگی میسر آئی ہے، اس لیے جہاد کا حکم کچھ مزید مؤخر ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔ کہنے لگے لولا اخرتنا الی اجل قریب۔ ان کی یہ خواہش اللہ تعالیٰ کے حکم پر کوئی اعتراض نہیں تھا بلکہ بشریت کا ایک تقاضا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس پر تنبیہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مقام اس بات سے بلند ہونا چاہیے کہ وہ کسی وقت دنیاوی آرام اور راحت کو اتنی اہمیت دے کہ اس کے خاطر آخرت کے فوائد کو کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح مؤخر کرنے کی آرزو کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى، کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ طلب کرنے کی چیز تو آخرت ہے جہاں کی نعمتوں اور لذتوں کے لیے نہ فنا ہے نہ انتہا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ قلیل اور حقیر ہے اور عارضی اور فانی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کا حال ذکر کیا ہے کہ جب جنگ میں فتح، مال غنیمت اور معاشی خوشحالی حاصل ہوتی تو منافق اسے ایک اتفاق قرار دیتے تھے، اور اگر شکست ہو جاتی یا قحط سالی یا کوئی دوسری آفت اور مصیبت آ پڑتی تو منافق اسے معاذ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بری تدبیر قرار دیتے، حالانکہ فتح اور شکست، خوشحالی اور بدحالی سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے ان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ، اگر ان منافقوں کو کوئی بلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وان تصبهم سیئۃ یقولوا هذه من عندک، اور اگر ان کو کوئی برا واقعہ پیش آتا ہے تو اسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے قل کل من عند اللہ، کہ ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک نہیں آتے۔ منافق نہ قرآن سمجھتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو محض لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے، آپ کی نبوت کی صداقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے اطاعت سے منہ پھیرا تو آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے آپ کو ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا واجب ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت حقیقت میں اللہ تعالی کی اطاعت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے یہ کتاب ہوتی تو وہ اس میں بکثرت اختلاف پاتے۔ گویا غور کیا جائے تو قرآن کریم کے وحی الہی ہونے کی ایک دلیل اس کا اختلاف اور تناقض سے محفوظ ہونا ہے، اور ہر مسلمان پر اپنی اپنی استعداد کے مطابق قرآن کریم میں غور و فکر کرنا لازم ہے۔ اگلی آیت میں افواہوں کو پھیلانے سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کو کوئی بھی خبر پہنچتی ہے، چاہے وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی ہو، تو یہ لوگ اسے تحقیق کیے بغیر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ مدینہ منورہ میں بلا تحقیق افواہیں پھیلا دیا کرتے تھے، جس سے معاشرے میں بڑا نقصان ہوتا تھا۔ یہ آیت مبارکہ ایسی بے تحقیق افواہوں پر یقین کرنے اور اسے دوسرے تک پہنچانے کی ممانعت کرتی ہے، اور موجودہ دور میں تو یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو SMS آتا نہیں ہے کہ ہم اسے بغیر تحقیق کے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم کا یہ حکم قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی خبر جب تمہارے پاس آئے تو اسے تحقیق کرو، تحقیق کے بعد خبر آگے پہنچاؤ، بغیر تحقیق کے افواہوں پر یقین کر کے آگے بات نہ پھیلاؤ۔ اگلی آیت میں شفاعت حسنہ کے بارے میں ذکر ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے اسے اس برائی میں سے حصہ ملتا ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا کہ آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے، اس کے بعد اس آیت مبارکہ میں اشارہ کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کے نتیجے میں جو لوگ جہاد کریں گے ان کے ثواب میں آپ بھی برابر شریک ہوں گے، کیونکہ جب کوئی شخص اچھی سفارش کے نتیجے میں کوئی نیک کام کرے تو جو ثواب کرنے والے کو ملتا ہے اس میں سفارش کرنے والے کو بھی حصہ ملتا ہے۔ اسی طرح اگر بری سفارش کے نتیجے میں کوئی غلط کام ہو جائے تو جتنا گناہ غلط کام کرنے والے کو ملے گا، بری سفارش کرنے والا بھی اس گناہ میں شریک ہوگا۔ گویا ہمیں اچھی سفارش کرنی چاہیے، نیک کام میں حصہ دار بننا چاہیے، نہ کہ برے کاموں کی سفارش اور برے کاموں میں کسی کے مددگار نہیں بننا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سلام سے متعلق ذکر کیا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، اور جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اسے اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو، یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو۔ غور کیا جائے تو سلام بھی چونکہ اللہ کے حضور ایک سفارش ہے، اس لیے سفارش کا حکم بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سلام کا حکم بھی بیان فرما دیا گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ پسندیدہ بات تو یہ ہے کہ جن الفاظ میں سے کسی شخص نے سلام کیا اس سے بہتر الفاظ میں اس کا جواب دیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے صرف السلام علیکم کہا تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا جائے، اور اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے۔ لیکن اگر بعینہ ہی اسی کے الفاظ میں جواب دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، البتہ کسی مسلمان کے سلام کا بالکل جواب نہ دینا گناہ ہے۔ بعض لوگ سلام کا جواب ہی نہیں دیتے تو یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کسی نے سلام کیا چاہے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، سلام کا جواب دینا واجب ہے، ضرور دینا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالی کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے
جو سلام کرنے میں ابتدا کرے۔ ابتداً سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے، لیکن یہ ایسی سنت ہے جس کا ثواب واجب سے بھی زیادہ ہے۔ سلام کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ سوار پیدل کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، قلیل کثیر کو اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔